السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے کل کی آیات میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے جو اثرات تھے وہ بڑے اچھے تھے، کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو انہوں نے مقابلے کی ٹھانی کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں اپنی حجتوں کو، اپنے دلائل کو پیش کریں۔ تو جو وہ دلائل دیا کرتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیات اتار کے ان کو جواب دیتے۔ ان آیات کو پڑھ کے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاشرے کا جو سب سے اہم کام تھا وہ ان کی آخرت کی فکر تھی، کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی فکر کو درست کیا جائے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خطہ عرب میں خاص طور پر مکہ جہاں لوگ آباد ہیں وہاں کوئی ترقی نہیں ہے، وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں قبائلی سسٹم ہے، لیکن ہر قبیلہ اپنے اپنے مقام پہ جی رہا ہے، اور تھوڑی تھوڑی سی بات پہ، لڑائی پہ، مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اور اہم ایشو یہی تھا کہ ان لوگوں کی فکر کو درست کیا جائے اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ جب رب کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے سارے حالات سدھر جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے یا جاہل رہ جاتا ہے، یا اسے معاشرے میں افراد کے درمیان، لوگوں کے درمیان رہنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور اسی طرح اپنے خاندانی سسٹم کو چلانے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت کی فکر دینے کے لیے اس قسم کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں ان کو سنائی، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ اسی طرح اگلی آیات کو بھی دیکھی، اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ صفحہ نمبر 105 پہ جو پہلی آیت ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہے امواتن غیر احیاء، یہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ موت کسی پتھر کو نہیں آتی، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ موت کسی مورتی کو نہیں آتی، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو موت کس کو آتی ہے؟ کسی زندہ چیز کو۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے امواتن۔ اس لیے یہاں اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ کہ کچھ ہستیاں تھیں، کچھ نیک لوگ تھے جو دنیا میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کا انتقال ہوا تو بعد کے لوگ ان افراد کو جو فوت ہو گئے، جو اموات ہیں، جو غیر احیاء ہیں، ان کو پکارنے لگے۔ تو اس لیے یہ بات قرآن مجید نے واضح طور پر کہی ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی بزرگوں کو، نیک لوگوں کو پوجنے کی، ان کو پکارنے کی، ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنے کی، انہیں اپنا مشکل کشا سمجھنے کی سوچ تھی، فکر تھی۔ وہ اللہ سے کٹ گئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ شعور کس کو ہوتا ہے؟ ایک زندہ انسان کو ہوتا ہے، زندہ چیز کو ہوتا ہے، پتھر کو نہیں ہوتا۔ تو جب اس کی زندگی اس سے لے لی جاتی ہے تو اس کا شعور ختم، اور جب شعور ختم تو اب اس کو کوئی علم نہیں کہ میں نے کب اٹھنا ہے۔ جب اس کو یہ علم نہیں ہے تو جو اس کے سر پہ کھڑے ہو کے یا اس کی مورتی یا اس کی تصویر یا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو پکار رہا ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ میرے سر پہ کون کھڑا ہے؟
ایک اور آیت میں فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی آپ مدد کر سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیے یہ جو لفظ ہیں قابل غور ہیں کہ بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، کتنی بے بسی ہے ان خداؤں کی۔ یعنی اگر کوئی زندہ انسان تھا، کوئی بزرگ تھا، وہ خود پیدا نہیں ہوا، یا کوئی پتھر تھا تو وہ خود نہیں بنا، مورتی وہ خود نہیں بنی، وہ محتاج تھا کہ اس کو کوئی بنائے، اس کو کوئی پیدا کرے۔ تو وہ کون ہے؟ خالق حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر یہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جب انہوں نے اپنی مدد نہیں کی کہ اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتے، بلکہ اپنی پیدائش کے لیے بھی یہ دوسرے کی طاقت کے یا دوسرے کے اختیار کے محتاج تھے، اور وہ طاقت اور احتیاج کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آگے فرمایا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو کوئی مسلمان، کوئی انسان بھی خالی ذہن کے ساتھ اور پچھلے جو خیالات ہیں ان تمام خیالات کو ایک طرف رکھ کے اگر قرآن مجید کو پڑھے تو اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کے توحید کو بھی سمجھ سکتا ہے، اللہ کو بھی سمجھ سکتا ہے اور شرک کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے بغیر نہ توحید کو جانتے ہیں اور نہ شرک کو پہچانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے بہت سے بعض اوقات شرکی اعمال ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے جو وضاحت کرتی ہو اور اتنی تفصیلی باتیں؟ کوئی ایسی کتاب نہیں دنیا کی، نہ تورات میں آپ کو ملیں گی یہ چیزیں، نہ انجیل میں ملیں گی۔ یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے کہ اس میں اس قسم کی باتیں کھل کھل کے کہی گئی ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، نبی تھے، نیک تھے، صالح تھے۔ اولیاء، نیک لوگ نبی سے بہت نیچے ہوتے ہیں، بہت نیچے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں اگر نبی کو بھی کسی نے خدا مان لیا ہے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، تو بات یہ ہے کہ کیا وہ خود پیدا ہوئے ہیں یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا تھا؟ پھر یہ کہ جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یعنی ان کو بھی اگر تکلیف پہنچے، آنا چاہے ان کی طرف، تو ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف کو دور کر سکے، جائے کہ دوسروں کی تکلیف وہ دور کرے۔ آج یہ لفظ ہم مسلمان جاہلوں کی زبان پہ ہے، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ اب یہ لفظ بھی قابل غور ہے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی مشکل کشا ہوتے تو ان کا بیٹا سیدنا حسین میدان کربلا میں جس طرح وہ شہید کیے گئے ہیں، کیا باپ کا یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بیٹے کی مشکل کو دور کرتا؟ کیا وہ دور کر سکے؟ کہاں ہے ان کا اختیار؟ یہ ہم لوگوں کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے؟ نہیں تھے وہ۔ اس لیے جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، یعنی ان کے خدا، تو مان ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی۔ ایک اور جگہ فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا. بالکل، یعنی پانی کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور بندے کے یعنی ہاتھ میں آ جائے یا اس کے منہ میں آ جائے. ہاتھ پھیلانے سے کوئی کام نہیں ہوگا. بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں. یہ واضح سی مثالیں ہیں. یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو. آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ انداز ہے قرآن مجید کا. جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچکا رہ گئے. ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی. وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے. پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی. وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے. لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے. لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے. تو یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے. کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر کے رکھ دیں گے یا خپتی بنا کر رکھ دیں گے. خپتی کا مطلب پاگل. ان کی بددعائیں لگیں گی، ہمارے خداؤں کی مار پڑے گی تم پہ، اور یہ حالت ہوگی تمہاری کہ تم پر اللہ کا غضب ہوگا یا ان کا غضب ہوگا. وہ تم سے ناراض ہوں گے، وہ تمہیں بھسم کر کے رکھ دیں گے اور پاگل ہو جاؤ گے، تمہاری عقل جاتی رہے گی. یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے. پہلے انبیاء کو ان کی قومیں یہی کہا کرتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہی کہنے لگے. اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے. آج بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ کسی ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، آج بھی اس جملے کو کسی اور طرح سے کہا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے. تو یہ خود اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھتے تھے. تو اب بھی اگر دیکھ لیں کہ بغداد میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بغداد میں ہماری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغداد میں ایک قبر ہے جس کا نام ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور وہ غوث اعظم ہیں
اور پھر اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہاں قبر ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے مشکل کشا۔ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں، بمباری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ان کے صحن میں جا گرتا ہے، اور پھر بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی میزائل آتا ہے اور گنبد پھاڑ کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب خبریں ہم اخباروں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہو، دیکھتا ہے انسان کہ واقعی یہ مشکلات ہیں، کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں۔ تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا ان خداؤں کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی چلے تو مدد کرے گا نا۔ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کسی کو پکڑیں گے تو سہارا دیں گے نا۔ یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ یہ سوال ہیں۔ نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ یہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کی کان ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں، کچھ بھی نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ پکڑ سکے، وہ کس طرح دوسرے کی سنے گا؟ کس طرح دوسرے کا دامن پکڑے گا؟ ہم تو کہتے ہیں پکڑ لو دامن اس کا، مت چھوڑو اس کو۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ مومن کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ پر اعتماد ہے، جو تکلیف آئی اس کی طرف سے آئے گی، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کسی کی بد دعائیں یا کسی کی مار مجھ پر نہیں پڑ سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے تم جو داؤ چلنا چاہتے ہو چلو، تم اپنے خداؤں کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو تم کرتے رہو، کہتے رہو، مگر میں تم لوگوں کو ایک اللہ واحد کی طرف بلاتا رہوں گا۔ ایسے ہی موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ اللہ کے سوا جن خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب خدا جمع ہو جائیں، چہ جائے کہ بیٹے دیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی پر کنٹرول نہیں ہے ان کا۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں۔ تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جس کو طاقتور سمجھنا چاہیے۔ پھر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ آج کے دور کی یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء مان لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی کچھ شخصیتیں ہیں یا طاقتیں ہیں، ان کو سمجھ رکھا ہے کہ یہی سارے ہمارے پروٹیکٹر ہیں۔ اولیاء کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پروٹیکٹر ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مکڑی جیسی ان کی مثال ہے جس نے گھر بنایا۔ مکڑی کا گھر، ویب اور WWW یہ سب جانتے ہیں، اور یہ کس کا ماٹو ہے؟ UNO کا۔ ایک پورا ورلڈ وائڈ ویب ہے۔ ویب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے، سب سے کمزور۔ اور کس کے لیے سب سے کمزور ہے؟ جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جو مومن ہے، صحیح معنوں میں موحد ہے۔ وہ تو اپنی انگلی کے اشارے سے یوں اس ویب کو توڑ سکتا ہے،
قرآن نے کہا ہے کاش یہ لوگ جانتے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک بدو تھا، وہ گیا اپنے خدا کو پوجنے، تو وہ خدا اس کا کسی گھر میں تھا، تو رات کو لومڑی آئی اور اس کے سر پہ پیشاب کر گئی۔ وہ صبح آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو اس موقع پہ اس نے اپنے اس خدا سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ اور اس موقع پہ کیا شعر کہتا ہے ارب یبول الثعلبان برأسہ لقد ذل من بالت علیہ الثعالب، بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر دے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کر دیں وہ ذلیل ہیں، وہ خدا نہیں بول سکتے۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے لگ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بس اتنا فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دھیان کرنا، مشرکین جو اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے دیں گے۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ یہ پھر حل انہوں نے سوچا کہ دلائل دیے ہیں، بحث و حجت بھی کی ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، لیکن آیات پہ آیات سناتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول یا قرآن مجید، تو باتیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو ہم کچل دیں، ان کو ماریں، ان کو اذیتیں دیں اور ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا، نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس، اور انہیں کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ اگلے مسلمانوں کو تعذیب، یعنی اب مسلمانوں کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو مشرکوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ مثلا سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، تھے اس کے غلام، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا غلامی کے باوجود۔ امیہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ سردار بھی تھا، وہ یہ پلان کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے سے روکیں، ان کو ہم دلائل فراہم کریں، لیکن ان کی باتیں تو میرے گھر میں داخل ہو گئی ہیں، میرا اپنا غلام جس کو میں نے خریدا ہے اس کی سوچ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بن گئی ہے، جسم اس کا میرے تابع ہے مگر سوچ اس کی وہ ہے، سوچ کو بدل دیا ہے۔ یہ اصل چیز تھی جو کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے کام کیوں کیے ہیں۔ تو امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے مکہ کے پہاڑوں میں۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، ایک ہی صرف اللہ، صرف اللہ، اور کوئی نہیں، ایک کی عبادت کروں گا، ایک ہی کو پکاروں گا۔ احد احد کا مطلب یہ تھا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن برابر بلال یہی کہتے، احد 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 احد۔ ایک روز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو امیہ سے کہا کہ تم اس کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے،
کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا اتنے. ان کا یہ لوگ آزاد کر دو اس کو. تو اس طرح خرید کر اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیا. عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی، یعنی بالکل انسان جیسے بے ہوش ہو جاتا ہے. اذیتیں اتنی دی جاتی تھی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں انہیں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپ تپی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی. کبھی آپ کو موقع ملا ہو مکہ میں صرف ننگا پاؤں فرش پہ رکھنے کا، حدود حرم نہیں، ذرا اس سے باہر جہاں سڑک ہے یا پہاڑ ہے، انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے مر گئے ہیں. اسی دوران میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے جو مسلمانوں کے ذہین افراد تھے، ان کے ذہنوں میں تھے کہ کس طرح ہم نے اب اسلام کو پروموٹ کرنا ہے. مشہور صحابی خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سباع نے خرید لیا تھا. یہ لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھا دیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک رومی لونڈی تھی، روم کی، رومن فارنر. وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں، ان کی آنکھیں جاتی رہیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جادو ہے. ایمان کو نہیں انہوں نے اپریسیٹ کیا کہ اس خاتون کا اللہ پر کتنا بڑا ایمان ہے. ام عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی. ان کا مالک اسود ابن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمر بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ حضرت عمر خود تھک جاتے تھے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، میں نے اس لیے چھوڑا ہے. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر ابن فہیرہ اور ابو فکیہہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر کے والد نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے، کوئی فائدہ تو ہوتا. ان کمزوروں نے تمہیں کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرمایا کرتے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت اتاری جس میں فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ میں نے تم کو ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی، اور یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح وادی میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، صبرن یا آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، پورا خاندان اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں جھیل رہا ہے، باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزحج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ عنہا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی شدت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھر گئی، اتنا ان کو مارا گیا۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی، یہ بھی روم کے تھے، ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، یہ کمزوروں پر ظلم نہیں ہوئے، مالداروں پر بھی ہوئے ہیں۔ ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا، اور یہ دھوئیں میں ہی سانس لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ ابن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل ابن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے۔ تو کسی نے ان کی رسی کھول دی، فرشتے نے کھولی، اللہ نے کھلوائی، لیکن وہ حیران ہوتا تھا کہ میں نے تو باندھا ہے، لیکن اب دیکھ رہا ہوں یہ الگ الگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا،
اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا. یہ ان کے ٹیکٹکس ہوتے تھے. غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا. چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے تھے. غریبوں پر ہاتھ چلتا ہے نا جلدی، جو بے بس ہوں. تو یہ تو ہے ابتدا. ابھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی دعوت کا کام شروع ہی کیا ہے کہ لوگ اس قدر مشتعل ہو گئے ہیں اور ماحول میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا ہے. بہرحال دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ادھر مشرکین مکہ، اب یہ دو واضح گروپ ہیں. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رد عمل کیا تھا اور ان کا شدید رد عمل کیا تھا. لیکن اس رد عمل میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا؟ 13 سالہ زندگی میں ہم یہی پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کوئی بد اخلاقی نہیں کی، اور صحابہ کرام کو بھی یہی کہا کہ صبر کیجیے. لیکن دوسری طرف 13 سال کے مسلسل کوشش کے باوجود کہ کسی طرح مسلمانوں کا پیغام نہ پھیلے، اور اس کے اثرات بھی وہ دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی نفرت میں، عداوت میں، تعصب میں جہاں زیادتی آ رہی تھی، اضافہ ہو رہا تھا، وہاں انہوں نے اخلاق کے، حیا کے جو دامن تھے وہ بھی تار تار کر دیے تھے. ان کا انشاءاللہ ہم پھر مطالعہ کریں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.